سکینہ 4 برسوں میں ضعیفہ ہو گئی بابا. 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 ستم اتنے ہوئے مجھ پہ میں زہرا بن گئی بابا. سکینہ 4 برسوں میں ضعیفہ ہو گئی بابا. کسی سے کچھ نہیں کہتی میں بس خاموش رہتی ہوں. کسی سے کچھ نہیں کہتی میں بس خاموش رہتی ہوں. تمہاری لاش سے اٹھ کر میں لاشا ہو گئی بابا. سکینہ 4 برسوں میں ضعیفہ ہو گئی بابا. بچا لائی ہوں میں سجادے اور باقر کو زندہ جان. بچا لائی ہوں میں سجادے اور باقر کو زندہ جان. تیری بیٹی تیرے بیٹوں کے صدقہ ہو گئی بابا. سکینہ 4 برسوں میں ضعیفہ ہو گئی بابا. میں اسی کو فاطمہ صغریٰ سمجھ کر بات کرتی تھی. میں اسی کو فاطمہ صغریٰ سمجھ کر بات کرتی تھی. نہ جانے گم کہاں بی بی سرے پا ہو گئی بابا. سکینہ 4 برسوں میں ضعیفہ ہو گئی بابا. کئی دن ہو گئے تنہا ہوں میں اس قید خانے میں. کئی دن ہو گئے تنہا ہوں میں اس قید خانے میں. تمہارے گھر کی بیٹی بھی صغریٰ ہو
سکینہ 4 برسوں میں ضعیفہ ہو گئی بابا. تمہارا سر چلے دامن میں جب دربار میں آیا. تمہارا سر چلے دامن میں جب دربار میں آیا. مجھے ایسا لگتا میں پھر سے زندہ ہو گئی بابا. مجھے ایسا لگتا میں پھر سے زندہ ہو گئی بابا. سکینہ 4 برسوں میں ضعیفہ ہو گئی بابا. سر شبیر پہ سر رکھ کے آہستہ سے وہ بولی. سر شبیر پہ سر رکھ کے آہستہ سے وہ بولی. جو تم کہتے تھے چپ ہو جاؤ اچھا ہو گئی بابا. سکینہ 4 برسوں میں ضعیفہ ہو گئی بابا. مجھے پہچاننا مشکل ہے چہرہ اتنا زخمی ہے. مجھے پہچاننا مشکل ہے چہرہ اتنا زخمی ہے. تماچوں کی میرا پردہ ہو گئی بابا. سکینہ 4 برسوں میں ضعیفہ ہو گئی بابا. یہ میرے ساتھ ہی شاید میری تربت میں جائے گا. یہ میرے ساتھ ہی شاید میری تربت میں جائے گا. رسن کچھ یوں میری گردن ایسا ہو گئی بابا. سکینہ 4 برسوں میں ضعیفہ ہو گئی بابا. لوگوں نے مارا ہے خوبی زینب ہر ایک شہر میں. لوگوں نے مارا ہے. تمہارے بعد دشمن ایسے دنیا بابا. سکینہ 4 برسوں
میں جب روتی تھی تو ظالم اسے ڈرے لگاتے تھے، میں جب روتی تھی تو ظالم اسے ڈرے لگاتے تھے، کمر عابد کی یوں زخمی زیادہ ہو گئی بابا، سکینہ 4 برسوں میں ضعیفہ ہو گئی بابا۔ شبیر کے سینے کو ترستی ہے سکینہ، شبیر کے سینے کو ترستی ہے سکینہ، زندان میں سر پیٹ کے روتی ہے سکینہ، شبیر کے سینے لگتے ہیں جرف سار میں، بچی کے تماچے لگتے ہیں جرف سار میں، بچی کے تماچے
روتی ہے تو رخسار پہ پڑھتے ہیں زمانے ہر ایک تماچے پہ بلکتی ہے سکینہ شبیر کے سینے اس زور سے چھینے ہیں پہلوانی شرنے اس زور سے چھینے ہیں پہلوانی شرنے زینب سے یہ کہہ کے سسکتی ہے سکینہ شبیر کے سینے بازو میں رسن سب کے بدیس کے گلے میں بازو میں رسن سب کے بدیس کے گلے میں قد چھوٹے ہیں وہ پنجوں پہ چلتی ہے سکینہ شبیر کے سینے کو ترستی ہے سکینہ سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 اور 25 یہ آپ کے سامنے تلاوت کیا اور اس کے عنوان سے کچھ بیان کرنے کی سعادت لینا چاہوں گا۔ بڑی عظیم ذات ہے جناب ابراہیم کی اور بڑا عظیم سورہ ہے سورہ ابراہیم۔ ایک اس حقیقت کی طرف اللہ رب العزت اشارہ بھی کر رہا ہے اور ہمیں سمجھانے کی کوشش بھی کر رہا ہے، پھر اس کی طرف آج تقریباً دنیا غافل ہے یا دنیا کو پتہ نہیں۔ قرآن کریم انسانیت کو اس حقیقت کی طرف خطاب کرنا چاہتا ہے اور اس حقیقت کی طرف متوجہ کرانا چاہ رہا ہے جس حقیقت کا نام ہے نسلوں کی حقیقت، جس حقیقت کا نام ہے خاندانوں کی حقیقت۔ کوئی انسان مانے یا نہ مانے، کوئی بھی چیز اس دنیا میں بے اثر نہیں ہوتی۔ ہمارے ماننے یا نہ ماننے سے حقیقتیں بدل نہیں جاتی۔ ایک حقیقت کا نام ہے خاندانی شرافت۔ شریف خاندان اپنی شرافتوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے اور برے خاندان اپنی برائیوں اور خباثتوں کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ اور ایک کہاوت مشہور ہو گئی کہ 7 پشتوں تک خاندانی اثرات نہیں جاتے، لہذا اسلام نے اس کے اوپر پوری کوشش کی اور اسلام نے اس کے اوپر پوری توجہ دلائی کہ اگر نسلیں اچھی چاہیے تو خود کو اچھا بناؤ، اولاد اچھی چاہیے تو باپ اپنے آپ کو اچھا بنائے۔ شرابی کے گھر میں نمازی پہلے ہو سکتے ہیں، اللہ کے بندے پیدا نہیں ہو سکتے، اور یہ حقیقت ہے۔ ہم کوشش تو کر سکتے ہیں، دیکھیے
ایک میں جملہ کہوں گا اور پھر بات کو لے کر چلوں گا، اور اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے گفتگو ہوگی کہ کسی چیز کی پریکٹس کرنا الگ بات ہے، لیکن کسی چیز کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنا الگ بات ہے۔ دو الگ الگ عناوین ہیں اور دو الگ الگ چیزیں۔ اہل بیت علیہ السلام کو جو اس دنیا میں بھیجا گیا، ابھی کی گزشتہ مجلس میں جو آپ کے سامنے عرض کیا، تاکہ انسان مکمل ان کی طرف متوجہ ہو اور مکمل طور پر ان سے وابستگی اختیار کرے، تاکہ جو وجہ خلقت ہے، جس کی وجہ سے جس کے لیے اللہ نے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے، وہ مقصد حاصل کیا جا سکے۔ لہذا اس مقصد کو پہنچانا، اس تمام چیز کو پہنچانے کے لیے اہل بیت علیہ السلام نے کوشش کی۔ آپ کسی کو زبردستی کوئی چیز سکھا سکتے ہیں، منوا نہیں سکتے۔ اللہ نے جتنی بھی دنیا کی امانتوں کو عطا کیا ہے، ایک میں آپ سامنے مثال ہوں، کبھی کبھی کوئی بچہ کم پڑھ کے زیادہ نمبر لے کر آتا ہے، اور کبھی کبھی کوئی بچہ دن رات پڑھتا ہے تو بھی نمبر نہیں آتے۔ کوئی تو وجہ ہوگی، اسکول ہے، کلاس ہے، استاد ہے، ماحول ہے۔ ایک زیادہ محنت کر کے کم نمبر کیوں لا رہا ہے، اور ایک کم محنت کر کے بھی، اگرچہ محنت اس کو اور کرنی چاہیے، کم محنت کر کے بھی وہ زیادہ نمبر کیوں لے کر آ رہا ہے؟ کہ دونوں میں فرق یہ ہے، دونوں کی حقیقتوں میں فرق ہے۔ ایک حقیقی اعتبار سے مضبوط ہے اور ایک حقیقی اعتبار سے کمزور ہے۔ اور آج دنیا میں انسانوں کی نسلوں کو تو اہمیت بھی دی جا رہی ہے، لیکن آج بھی انسان کتنا بھی ترقی کر جائے، جانور نسلیں دیکھ کر ہی پالتا ہے۔ آپ دیکھ، ابھی انسان جانوروں میں اتنا کھل گیا کہ جانوروں کی نسلیں انسان دیکھتا ہے، انسانوں کی نسلیں نہیں دیکھتا۔ اور یہی وجہ ہے، جب کردار اور نسل دیکھ کر آپ رشتے بنائیں گے تو رشتے بکھر جائیں گے۔ اور قرآن اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور قرآن نے اسی چیز کو پیش کیا، اور معصومین علیہ السلام نے اسی کی طرف توجہ دلائی۔ قرآن نے آواز دی، الم ترا، تم نے نہیں دیکھا، کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ، تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طریقے سے مثال کو پیش کیا ہے کلمہ طیبہ کی، شجر طیبہ کے ذریعے سے۔ کون شجر طیبہ؟ کا اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کہ جس کی بنیادیں مضبوط ہیں اور جس کی شاخیں آسمانوں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، کہ جس زمانے میں بھی جس کو ضرورت ہوگی، یہ اپنے میوے اور اپنے پھلوں کے ذریعے سے دنیا کو فیض یاب کرے گا۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ اللہ یہ مثالیں کیوں دیتا ہے، اللہ کے مثالوں کو دینے کی وجہ سمجھو، اور اللہ یہ ضرب المثل اور ان مثالوں کو قرآن میں کیوں پیش کر رہا ہے۔ اللہ ایسی ہی مثالیں دیتا ہے، لیکن کس کے لیے؟ تاکہ جو حقیقتوں کی تلاش میں ہیں ان حقیقتوں تک پہنچ جائیں۔ یہ قرآن کا انداز گفتگو ہے، اور قرآن نے اسی طرز کو پیش کیا۔ عرض یہ ہے کہ ایک اہم گفتگو یہاں پر قرآن نے کیا، اور میں تھوڑی دیر، بہرحال آپ مجلسیں سن بھی چکے ہیں اور بہرحال تھکے بھی ہوئے ہیں، لیکن ایک اہم مجلس ہے تو آپ سب کی یہاں پر آمد، اور زیادہ وقت نہ لوں گا آپ میں سے کسی کا۔ قرآن نے یہاں پر ایک عظیم مثال کو پیش کیا۔ وہ کیا عظیم ہے؟ کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ کے ذریعے سے دی ہے۔ مثالوں کو دیکھنے کے لیے انسان کو سمجھنا ہوگا کہ یہ دونوں ہیں کیا۔ اللہ نے کلمہ طیبہ یعنی کلمہ طیبہ کے حوالے سے لوگوں نے گفتگو کی۔ کلمہ طیبہ یعنی توحید کی گفتگو،
کلمہ طیبہ یعنی حقیقت کی گفتگو، کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ یعنی حق کی گفتگو، کلمہ طیبہ یعنی معرفت کی گفتگو، یا بعض لوگوں نے کہا کلمہ طیبہ یعنی ہر حق اور حقیقت کی گفتگو کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں۔ اللہ نے مثال کس سے دیا؟ اللہ نے مثال اس کے دیا شجرہ طیبہ کے ذریعے سے۔ کہا اگر کلمہ طیبہ کو سمجھنا ہے تو شجرہ طیبہ کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ نے اس وجود سے وابستگی کو کلمہ طیبہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا۔ اگر کوئی انسان توحید کی حقیقت کو جاننا چاہتا ہے، کوئی انسان حقیقتوں کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی انسان حق کی معرفت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پہلی شرط یہ ہے کہ اس شجرہ طیبہ سے وابستہ ہو جائے۔ جب تک انسان شجرہ طیبہ سے وابستہ نہ ہوگا تب تک انسان حقیقتوں تک نہیں پہنچ پائے گا۔ تو شجرہ طیبہ کیا ہے؟ مفسرین نے اس کے حوالے سے بہت سی مثالیں دی کہ شجرہ طیبہ سے مراد کھجور کا درخت، شجرہ طیبہ سے مثال انار کا درخت، کسی نے کہا شجرہ طیبہ سے مثال ہر پھلدار درخت، مختلف، کسی نے کہا زیتون کا درخت۔ اب دیکھیے قرآن نے ایک جملہ آخر میں کہا، اللہ مثالوں کو دیتا ہے، اللہ کسی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایک حقیقت یہ ہے سمجھ میں قرآن اسی کو آئے گا جو سمجھنا چاہے گا۔ قرآن میں کئی طریقے سے گفتگو ہے۔ میں آپ کے سامنے حیدر بھائی تک اگر میری آواز پہنچے ذرا سا مائک کو اور صحیح کرے، بہت اس میں کھینچنا پڑے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ قرآن میں 3 طریقہ ہے جو ماشاءاللہ آپ سب اہل قرآن ہیں اور قرآن کو بخوبی آپ سمجھتے ہیں، جانتے بھی ہیں۔ قرآن نے کئی طریقے سے اپنے لفظوں کو استعمال کیا ہے، اور میں انشاءاللہ تفصیل آپ تک گفتگو پہنچاؤں گا کہ حقیقت قرآن کو سمجھنے کے لیے معرفت کی ضرورت ہے۔ قرآن نے چونکہ یہ بشریت کے لیے ہدایت ہے، اس میں اللہ نے ہدایت کے ہر زاویے کو پیش کیا ہے، لہذا کوئی ایسا انسان قیامت کے دن نہ ہو جو یہ کہہ سکے کہ مجھے قرآن سمجھ میں نہیں آیا۔ کیونکہ اگر کل قیامت کے دن لوگوں نے یہ سوال کر لیا کہ یہ قرآن کی یہ آیت مجھے سمجھ میں نہیں آئی، یہ مفہوم سمجھ میں نہیں آیا، تو قرآن کو اسی لیے علماء نے کہا کہ ہر فکر کے اعتبار سے قرآن نے باتیں کی ہیں۔ اور لفظوں کو آپ کے سامنے پیش کروں، اگر کوئی ایسا سماج کا انسان تھا جس کو ڈیٹیل کی ضرورت تھی تو قرآن نے ڈیٹیل پیش کیا، جس کو شارٹ میں بات سمجھنے کی ضرورت تھی قرآن نے اس کے لیے شارٹ لفظوں کا استعمال کیا۔ کبھی کبھی کچھ صاحبان شعور ایسے تھے جن کے لیے اشارہ کافی تھا تو قرآن نے وہاں پر اشاروں سے بات کیا، یعنی جس کو جیسی ضرورت تھی قرآن نے اس انداز میں اس سے بات کیا۔ یا اور میں اور لفظوں کو اور سادہ آپ کے سامنے کروں، جن احکامات کو تفصیل اور ڈیٹیل کی ضرورت تھی اللہ نے ان احکامات کو ڈیٹیل میں بیان کیا۔ کچھ احکامات ایسے تھے جن کے کم لفظوں میں جو سمجھائے جا سکتے تھے ان کو پیش کیا، اور کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کے لیے اشارہ کر کے قرآن صاحبان معرفت کے عرفان کا امتحان لینا چاہتا تھا، اللہ نے وہاں اشارہ دیا کہ تمہارا شعور کہاں ہے، تمہاری فکر کہاں ہے، تمہارے اندر جو عرفانی کیفیت ہے وہ کیسی ہے۔ لہذا قرآن نے کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ سے اس نے دی کہ قرآن یہ دیکھنا چاہتا ہے تو تم جھاڑ اور شجرے سے سمجھتے کیا ہو۔ کسی نے انگور سمجھا، کسی نے رمان انار سمجھا، کسی نے زیتون سمجھا، کسی نے کھجور سمجھا۔ اب جیسی جس کی سوچ تھی، توجہ چاہتا ہوں، جیسی جس کی سوچ تھی اس نے اس شجرہ طیبہ کو ویسا ہی سمجھا۔ کسی نے آ کر چھٹے امام سے کہا مولا یہ کلمہ طیبہ جو ہے اس کی مثال اللہ شجرہ طیبہ سے پیش کر رہا ہے، ایک پاک و پاکیزہ جھاڑ اور درخت کو بنا کر اللہ پیش کر رہا ہے۔ وہ کون سا درخت ہے جو کلمہ طیبہ کے لیے مثال بن گیا؟
وہ کون سا پیڑ ہے جو کلمہ طیبہ کے لیے مثال پیش بن گیا؟ اب ظاہر سی بات ہے، اگر قرآن کو ان سے سیکھو گے جن کو قرآن کی آیتیں تک حفظ نہیں ہوتی ہے نا، جن کو قرآن کا سورہ تک سمجھ میں نہیں آتا، جن کو قرآنی داستانیں سمجھ میں نہیں آتی، جن کو قرآنی تفسیر سمجھ میں نہیں آتی، جن کو قرآنی تعویل سمجھ میں نہیں آتی، اب ظاہر سی بات ہے جب ان سے قرآن کو لیا جائے گا تو نہ قرآن سمجھ میں آئے گا نہ حقیقت قرآن سمجھ میں آئے گا۔ لیکن وہ جو باب مدینۃ العلم ہو، جبرائیل جس سے پہلے ملے نبی سے بعد میں ملے، تو اس کا مطلب وہ قرآن کو سمجھائے گا۔ حقیقت ہے، اسی لیے جو بعض جگہ پر کہا جاتا ہے کہ باب مدینۃ العلم، علم پہ دروازے ہیں علی، علم تک پہنچنے کے لیے دروازے سے گزرنا ہوگا۔ کسی نے چھٹے امام سے پوچھا، مولا یہ بتائیے اس درخت سے کیا مطلب ہے، اس پیڑ سے کیا مراد ہے؟ امام نے کہا یہ وہ درخت نہیں ہے جو تم کو بتایا گیا ہے، یہ وہ پیڑ نہیں ہے جو تم کو سمجھایا گیا ہے، بلکہ یہ وہ پیڑ ہے جس پیڑ کو شجر نبوت کہتے ہیں۔ یہ وہ عام پیڑ نہیں ہے جو تمہارے سمجھ میں آ رہا ہے، کھجور اور اس کا، یہ عام پیڑ نہیں ہے، یہ شجر نبوت ہے کہ قرآن نے کہا اصلھا ثابت، کہ جس کی جڑیں ثابت ہیں، یہ جڑیں ثابت ہیں۔ کہا یہ جانتے ہو اس درخت کی جڑوں کا نام کیا ہے؟ کہا اس درخت کی جڑوں کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ اس کے درختوں، اس کی جھاڑ کی جو روٹس ہیں، جو اس کی جڑیں ہیں، اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ اب یہ یاد رہے اس کی جڑیں تو مضبوط ہیں اور ایسی مضبوط ہیں کہ اس کو زمانہ ہلا نہیں سکتا، لیکن جڑ بے اثر ہے اگر تنا بھی مضبوط نہ ہو تو۔ توجہ چاہتا ہوں، جڑ بے اثر ہے، دنیا میں بہت سی جڑیں ہیں، تنا مضبوط نہیں ہوتا تو پیڑ اپنی جڑوں کے ساتھ اکھاڑ لیا جاتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اپنی جڑوں کے ساتھ پیڑ اکھاڑ لیا جاتا ہے۔ کہا یہ صرف درخت کی جڑیں مضبوط نہیں ہے، یہ جتنی مضبوط اس کی جڑیں ہیں اتنا ہی مضبوط اس کا تنا ہے، اور اس تنے کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اس کو پہچانو، جڑوں کا نام میرے جد، اس کے تنے کا نام میرے جد امجد علی مرتضی، اور اس کی شاخیں جو بلندیاں چھو رہی ہیں، آسمانوں تک پہنچی ہوئی ہیں، وہ ہم ہیں، وہ اور کوئی نہیں۔ پھر امام نے فرمایا، اور تم نے دیکھا ہوگا اس میں ایک اور چیز ہے جو ہمیشہ رہتی ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا پتے، اور ایک پتوں کا کمال یہ ہے کہ کبھی ہوتے ہیں اور کبھی چلے جاتے ہیں۔ کہ اللہ نے اس درخت کا جنہیں پتا بنایا ہے وہ ہمارے چاہنے والے ہیں، کبھی پتا گرتا ہے کبھی پتا پھر آتا ہے۔ کہ اگر کائنات میں کوئی سیاہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ ایک پتا بڑھا دیتا ہے، جب ایک پتا گر جائے تو سمجھ لینا ایک سیاہ سے دنیا سے چلا گیا ہے۔ امام بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ جن کی ساری توجہ، جن کی ساری کوشش شکم کے حدوں تک محدود ہے، انہیں خرما، کھجور، انار اور زیتون نظر آتا ہے، لیکن جو حقیقت محمدیہ کو سمجھتے ہیں اور جو شجر طیبہ کے مقابلے میں شجر خبیثہ کو جانتے ہیں، انہیں یہ پتا ہے کہ وہ درخت ہے، اللہ نے ان کے پاس نجاستوں کو آنے دیتا ہے، نہ یہ کسی نجاست تک جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ یہ شجر طیبہ ہے، تو شجر طیبہ کی مثال اللہ نے کیوں دیا؟ کہا اس لیے کہ اللہ کو بڑی ذمہ داری دینی ہے، ہر انسان ہر چیز کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ میں نے ابھی مثال دیا، ایک بچہ ضروری نہیں ہے کہ اسی اسکول میں جائے جس اسکول میں سارے بچے ہیں اور وہ سب کے برابر نمبر لے کر جائے۔ اگر اچھا امتیاز چاہیے تو ہر بچے کی صلاحیت الگ ہے، اگر اچھی کوالٹی چاہیے تو ہر بچے کی صلاحیتیں الگ ہیں۔ یا یوں کہوں، اگر اللہ کی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے
تو نسلوں کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے. اگر اللہ کی ذمہ داریوں کو سنبھالنا ہے تو نسلوں کی پاکیزگی ضروری ہے. لہذا جب امیر شام نے ایک جملہ کہا، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، نہج البلاغہ میں یہ جملہ موجود بھی ہے. امام سے جب پیش کیا امیر شام نے ایک جملہ کہہ کر، اور وہ کیا تھا؟ لڑائی کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو بات کہوں، اس شہر میں پتہ نہیں کتنے قبیلے اور کتنی نسلیں رہتی ہوں، لیکن ایک بات کہی جاتی ہے اور اس کے اوپر توجہ بھی دینا چاہیے. اگرچہ کئی عنوان ہیں لیکن میں ایک عنوان کو لے کر جو چل رہا ہوں اور یہ گفتگو ناقص رہ جائے گی، لہذا میں دوسری طرف نہیں جانا چاہتا ہوں. لیکن ایک سیدھی سی بات ہے، کہا یہی جاتا ہے ہمارے سماج میں کہ بچوں کے ذریعے سے گھر کا ماحول پتہ چل جاتا ہے. بچے گھر کا آئینہ ہوتے ہیں. بظاہر توجہ چاہتا ہوں، دکھنے میں ہم سب ایک ہی جیسے، دکھنے میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. وہی دو آنکھیں میرے بھی ہیں، وہی آپ کی آنکھیں، وہی ایک زبان میرے پاس، وہی آپ کے پاس. بظاہر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک سے. ایک زبان ہے، دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، چہرہ بھی ہمارا آپ کے جیسا، آپ کا چہرہ ہمارا جیسا. لیکن کیا چہروں کے ایک ہونے کی وجہ سے ہم بھی ایک ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، اس میں جتنے لوگ ہیں ہر ایک کی الگ الگ اپنی فطرت ہے، اپنی طینت ہے، اپنی کیفیت ہے، اپنی صلاحیت ہے. اور یہ صلاحیتیں کہاں سے آتی ہیں؟ کہا جیسی نسل ویسی صلاحیتیں، جیسا خاندان ویسے اثرات. اس لیے جملہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پیسے کے زور کے ذریعے سے منصب بھی لے سکتے ہیں، اقتدار بھی لے سکتے ہیں، ظاہری اسباب خرید سکتے ہیں، سب کچھ لیا جا سکتا ہے، لیکن پیسوں کے زور سے آپ عزت نہیں خرید سکتے. کر لو کوشش جتنی کرنا ہو. یہی کوشش کبھی کبھی ہمیں سماج میں لگتی ہے کہ شاید پیسہ ہی سب کچھ ہے، پیسہ مل گیا تو سب کچھ مل جائے گا. اور یہی کچھ لوگوں نے اور سوچا تھا کہ شاید خلافت مل جائے گی تو عزت بھی مل جائے گی. لیکن خدا کی قسم، جسے خلافت نہ ملی وہ پہلے بھی عزیز تھا، جنہیں مل گئی وہ عزتوں کی تلاش میں آج بھی ہیں. چونکہ منصب عزت نہیں دلاتا. اگر نسلوں میں صلاحیتیں نہیں ہیں، اگر کردار میں مضبوطی نہیں ہے، اگر انسان کے اندر وہ ہیبت نہیں ہے، اور اگر وہ ہیبتیں نہیں ہیں، ناکام کوشش کی جا سکتی ہے، کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی. لہذا یہی تاریخ نے لکھا، لوگوں نے علی سے خلافت کو تو چھین لیا، مسند رسول پر بیٹھ گئے، رسول کی کرسی پر تو بیٹھ گئے، لیکن کرسیاں فضیلتیں عطا نہیں کرتی. جب بھی کسی نے آ کر کوئی سوال کیا، معلوم ہے کہ ممبر پر بیٹھ جانے سے علم نہیں آتا، اور ممبر کے نیچے ہونے کا مطلب جہالت نہیں ہے. جو کرسی پر بیٹھے تھے وہ علم کی تلاش میں دروازے علم کی تلاش دن رات کیا کرتے تھے. وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ ہر انسان کے اندر وہ صلاحیتیں نہیں پائی جاتی ہیں. آپ ان چیزوں کی کوشش تو کر سکتے ہیں. لہذا قرآن نے جس کی طرف اشارہ کیا وہ اہم اشارہ ہے کہ اگر تم کو سمجھنا ہے شجرے کلمہ طیبہ کو تو ضروری ہے شجرے طیبہ کو پہچانو. شجرے طیبہ کون ہے؟ کہ محمد و آل محمد ہیں. یہ ہے شجرے طیبہ کہ جن کی جڑیں مضبوط ہیں، جن کی شاخیں آسمانوں تک پھیلی ہوئی ہیں، اور یہ اس طریقے سے ہیں. اس لیے کہ دنیا کا ہر فصل ایک ہی، ہر پیڑ ایک ہی فصل میں پھل دیتا ہے، لیکن یہ وہ ہیں کہ تمہارے پیڑوں جیسے نہیں ہیں. جب تمہیں احساس ہو کہ ہدایت کی ضرورت ہے، در اہل بیت پر آ جانا. تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا. جب بھی تمہیں ہدایت کی ضرورت ہوگی یہ تمہیں میوے عطا کریں گے، یہ تمہیں ہدایتی عطا کریں گے، یہ تمہیں شرف یاب کریں گے. اس لیے کہ یہ عام درخت نہیں، یہ شجر نبوت ہے. جو گفتگو ہوئی اس کے حوالے سے کہ کیسے پایا جائے اس چیز کو، کیسے حل کیا جائے اس مسئلے کو، بڑی کوشش کی گئی.
لوگوں نے کوشش یہ کیا کہ اس جگہ سے وابستہ ہو جائیں، اس جگہ سے وابستہ ہو جائے، برابر کا درجہ حاصل کر لیا جائے، برابر کے مقام تک آیا جائے۔ اسی لیے نہج البلاغہ میں امام نے گریہ بھی کیا، امام نے رویا بھی کہ میری عظمتوں کو گرایا گیا، گرایا گیا، گرایا گیا، یہاں تک کہ لا کر امیر شام کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ کیا یہ علی کے اوپر ظلم نہ تھا؟ اور اسی گستاخی کو امیر شام نے بھی کیا۔ کہا ہم لڑ کیوں رہے؟ کیا میں نے اپنی گفتگو کو پورا کیا؟ ہم لڑ کیوں رہے؟ لڑنے کی کوئی وجہ نہیں، اس لیے کہ ہم دونوں عبد مناف سے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، ہم دونوں کہاں سے ہیں؟ عبد مناف سے۔ امام نے خاموشی نہیں سکھائی۔ میں نے اپنی تمام گفتگو میں ایک چیز کا ذکر کیا، اسلام میں خاموشی حرام ہے، غلط ہو تو بولنا ہے، صحیح ہو تو حمایت کرنی ہے، چونکہ وہ دین، وہ اسلام جو انسانوں کو باطل کے خلاف کھڑا کرنے کی صلاحیت نہ عطا کر سکے، وہ اسلام نہیں ہے۔ امام کو خاموش ہو جانا چاہیے، آج جیسے ہم خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن امام نے کیوں کہا نہیں، تم وہی بات کر رہے ہو، چہروں سے چہرہ ملا رہے ہیں، بات چہروں کی نہیں کردار کی، بات چہروں کی ہے ہی نہیں، کردار کی ہے۔ اور امام نے پورے تفصیلی جملہ ارشاد فرمایا کہ نہ امیہ عبد المطلب جیسا، نہ ابو سفیان ابو طالب جیسا، پوری وہ گفتگو ہے، پوری وہ گفتگو ہے۔ میں ہر گفتگو کا آپ کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا تمہارا مقابلہ نہیں ہے، نہ حرب جیسا عبد المطلب حرب جیسا ہے، نہ ہاشم جیسا امیہ ہے، اور نہ ابو طالب جیسا تیرا باپ ہے۔ تاریخ یہ بتانا چاہ رہی ہے، تم چاہے جو کہو، علی نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ نسلیں چہرے دیکھ کر نہیں، کردار دیکھ کر پہچانی جاتی ہے۔ اور پھر امام نے وہ بھی اشارہ کیا کہ ہمارا اور تمہارا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اور پھر امام نے وہ جو جملے استعمال کی میں وہ یہاں پر استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ امام نے صریح اور لصیق کی بات کہی، طلیق اور مہاجر کی بھی بات کہی ہے کہ دین کی راہ میں قربانیاں دینے والے اور دین کے غلبے کی وجہ سے آزاد ہو جانے والے ایک جیسے نہیں ہیں۔ یا اور امام نے ایک جملہ استعمال کیا، میں اس کو بھی کہہ دیتا ہوں۔ امام نے ایک جملہ استعمال کیا، جن کی نسلیں صریح، واضح، کلیئر فارم، وہ ان لوگوں جیسے نہیں ہیں جو کسی خاندان سے چپکائے گئے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ کوئی بھی انسان، اور جو قرآن پیش کر رہا ہے، کوئی بھی انسان اپنے آپ کو تاریخی اعتبار سے بدل نہیں سکتا، اور ذات ہی کچھ اور ہے، ذات ہی کچھ اور ہے۔ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے جب جوانوں سے گفتگو کی تو میں نے عرض کیا کہ، اور مجلس میں بھی ذرا سا میں نے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ کسی بھی دور میں یہ نہ دیکھا جائے کہ نمازی کتنے ہیں، کسی بھی دور میں یہ نہ دیکھا جائے کہ حاجی کتنے ہیں، کسی بھی دور میں یہ نہ دیکھا جائے کہ ظاہری طور پر اچھا عمل کرنے والے کتنے ہیں۔ دیکھا یہ جائے کہ یہ نمازی بھی ہیں یا خالی نمازوں کی عادتیں ہیں۔ کتنے ایسے ہوتے، آپ یہ دیکھیے، کیا مسجدیں آج کی تو دین ہے نہیں، دربار دمشق کا جہاں پر فیصلہ ہوتا ہے وہ فیصلہ بھی مسجد اموی میں ہو رہا ہے، جہاں رسول کی بیٹی کا حق غصب کیا جا رہا ہے وہ بھی مسجد ہے۔ مسجدوں سے فیصلے نہیں ہوتے، مسجدوں سے معیارات طے نہیں کیے جاتے۔ آپ یہ دیکھیے ان مسجدوں میں ہو کیا رہا ہے۔ اگر مسجد کمال تک پہنچانے کا ذریعہ ہے تو مسجدیں ہیں، لیکن امام ایک چیز اور بیان کرنا چاہ رہے ہیں، صرف مسجدیں نہیں، مسجدوں کی بنیادیں دیکھیے، مسجدوں کے ذمہ داروں کو دیکھیے کہ اگر ذمہ دار اصیل ہیں تو مسجدیں باقی رہنے والی ہیں۔
ورنہ اگر نہیں ہے تو آپ کائنات میں دیکھ لیجئے جتنی بھی تحریکیں چلی، جتنے بھی انجامات ہوئے، ان کا نتیجہ کیا ہے؟ لہذا اللہ نے کلمہ طیبہ کو شجر طیبہ کے ذریعے سے پہچانوانے کی کوشش اس لیے کیا کیونکہ اگر تم شجر طیبہ کے ذریعے سے کلمہ طیبہ تک پہنچنے کی کوشش کرو گے تو تم کو وہ مقصد حاصل ہوگا، ورنہ تمہیں مقصد حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ کوشش جتنی کرنی ہو آپ کر لیجئے۔ اہل بیت علیہ السلام کو اللہ نے کلمہ طیبہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا۔ میں ابھی آپ کے سامنے چیزوں کو پیش کروں گا۔ کیسا ذریعہ بنایا؟ ہر اعتبار سے نسلوں کو پہچاننا ہو تو ان کو معیار بناؤ، کردار کو پہچاننا ہو تو ان کو معیار بناؤ، لوگوں کے اعمال کو پہچاننا ہو تو ان کو معیار بناؤ، لوگوں کی نسلوں کے، لوگوں کے خون کا، خاندان کا معیار پہچاننا ہو تو ان کو معیار بناؤ۔ لہذا اہل بیت علیہ السلام کو ہر جگہ اللہ نے ایک میزان قرار دیا۔ اگر جس کو بھی اپنا عمل سمجھنا ہو، جس کو بھی اپنا کردار جاننا ہو، وہ بغیر اہل بیت کی چیز ناممکن ہے۔ لہذا میں ایک آپ کے فقہی بات کروں اور پھر میں آپ کے سامنے اس حقیقت کی طرف شجر طیبہ کی لے کے چلتا ہوں۔ آج فقہی منابع میں جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر نسلیں اچھی نہیں ہیں تو آپ توقع نہیں رکھ سکتے۔ اب اس کے لیے قرآن نے بہت سے ذکر کو کیا ہے، قرآن نے بہت سی باتوں کو کیا ہے۔ کبھی کبھی ہم اچھے نہیں ہیں اس لیے بیٹا اچھا نہیں، کبھی کبھی ہماری خوراک اچھی نہیں اس لیے بیٹا اچھا نہیں، کبھی کبھی ہماری سنگت اچھی نہیں ہمارے بچوں کی اس لیے بیٹا اچھا نہیں۔ قرآن نے ہر چیز کو پیش کیا اور ہر معیار کو پیش کیا۔ ان سب سے بھی گزر جائے تو کبھی کبھی انسان اپنے نفس سے نہیں جیت پاتا، لہذا وہ برا ہو جاتا ہے۔ اور قرآن نے کوئی تکلف نہیں کیا، قرآن نے نسلوں کو پیش کیا، قرآن نے انسانوں کو پیش کیا۔ جناب آدم کے تمام تر فضیلتوں کے باوجود قرآن قابیل کو پیش کر رہا ہے، تمام تر فضیلتوں کے باوجود آل ابراہیم کی جناب یعقوب کے بیٹوں کو قرآن پیش کر رہا ہے۔ یہ پیش کیا کیا جا رہا ہے؟ کہا ہر جہت سے اگر تم نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا تو غرق ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ ہم جس گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں یہ گھرانہ ہم کو کامیاب کر سکتا ہے، یہ رشتہ داریاں ہم کو کامیاب کرا سکتی ہیں۔ آج میں اپنی مثال دیتا ہوں، ہمارے سماج میں کبھی کبھی یہ عام ہو جاتا ہے کہ سیدوں کے اوپر جہنم حرام ہے۔ بھئی اگر سیدوں کے اوپر جہنم حرام ہو تو ہاشم کے نسل کا ابو لہب بھی تو ہے۔ پیش کیا کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے یہاں معیار یہ ہے کہ نسلوں کو ایسا مضبوط کرو کہ تمہاری نسلیں کلمہ طیبہ کو سمجھنے کی صلاحیتیں اپنے اندر رکھیں۔ مدینے میں دیکھیں فقہی مسائل ہے، لہذا فقہی اعتبار سے میں ہر ایک کی فقہی اعتبار سے اپنی بات، لیکن میری فقہ ہے تو میں اپنے فقہ کی بات کو بھی پیش کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ آج جتنے بھی عالم اسلام کے فقہی مسائل ہیں ان میں سے بہت سے یہ مسئلے ہیں کہ مثال کے طور پر مدت حمل کی جو بات آئی، پریگننسی کے ٹائم کی جو بات آئی، کسی نے مثال کے طور پر دیکھیں شجر طیبہ کیا چیز ہے؟ شجر طیبہ انسان کی حقیقتوں کو بیان کرتا ہے۔ اگر شجر طیبہ سے وابستہ انسان نہیں ہے تو وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کلمہ طیبہ سے وابستگی تب تک کامیاب نہیں کر سکتی جب تک شجر طیبہ کے آثار ہمارے اندر اتر نہ آئے۔ اگر علی علی کہتے کہتے کردار علوی کو اپنا نہ پائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس شجر طیبہ اور ہم نے اس شجر طیبہ کی تاثیر کو قبول نہیں کیا ہے۔ کبھی بھی علی اس کردار کا حصہ نہیں بن سکتے جو کردار شرابی ہو، جو کردار رباخور ہو، جو انسان غلط کام کرتا ہو۔ کردار علوی وہ پاکیزہ چیز ہے کہ کبھی بھی نام تو زبان پر آ سکتا ہے، تاثیر نہیں آ سکتی۔ اگر اس کی تاثیر کو چاہیے تو وجود کی تطہیر ضروری ہے۔ اگر وجود پاکیزہ نہیں ہے ہم اور آپ پاک مان لیں گے، لیکن قرآن ایک عمل کا آئیڈیل پیش کرتا ہے۔ اہل بیت آئیڈیل ہیں اعمال کے لیے، ان کو اپنی اعمال کا حصہ بناؤ۔ لہذا مدینے میں بڑا مسئلہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ جیسے آج کے زمانے میں مثال فقہی اختلاف، کسی نے کہا حد اکثر 9 مہینہ ہے حمل کی مدت، 9 مہینہ، کسی نے کہا
2 سال، کسی نے کہا 4 سال، حد تو یہ ہے کہ کسی نے 6 سال تک کہا۔ اب نہیں مچا ہے، اس کی وجہ کیا ہے خدا جانے۔ لیکن 5ویں امام نے فرمایا جھوٹے ہیں وہ لوگ جو 9 مہینہ سے زیادہ کے قائل ہو۔ لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ 6 سال، یہ 4 سال بچہ رحم مادر میں کہاں کھو گیا کہ مل ہی نہیں رہا ہے۔ اب ظاہر ہے اگر کوئی انسان کچھ سالوں کے بعد اپنے گھر واپس آئے، ذرا سا آگے آ جائیے تو بات اور مکمل کر سکوں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ آج امام کا حصہ ہے، انشاءاللہ تعالی شجرہ طیبہ کی عظیم ہستی کا ذکر ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ باتوں کو پیش کروں گا۔ دیکھیے، اگر ہمارا ضمیر کسی حق کو قبول نہیں کر پا رہا ہے، جو روایات کے جملے ہیں، اگر انسان حقیقتوں کو قبول نہیں کر رہا ہے، اگر انسان حقائق کو تھوڑا سا اگر پانی ہو سکے تو ایک صلوات پڑھ کے محمد والے۔ اسی لیے جو روایات میں جس کا ماحصل ہے، اگر حق کی بات ہو رہی ہو اور ہماری سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو بہت سے مسائل ہیں، خالی حرام کا مسئلہ نہیں، بہت سے مسائل۔ ہر وہ انسان جو حرام سے وابستہ ہو اسے حق بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تاریخ گواہ ہے، حقیقتوں کو قبول نہ کر پائے اگر کوئی تو تعجب اور افسوس کی بات نہیں۔ ہر بات اور ہر ذات ہر ظرف میں اترتی نہیں ہے جب تک ظرف کے اندر صلاحیت نہ ہو۔ آپ کبھی کسی گندے برتن میں دودھ نہیں رکھ سکتے، رکھتے ہی ساتھ وہ خراب ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔ آپ رکھ نہیں سکتے، کیوں؟ کہ اس لیے کہ دودھ میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ جو ظرف ہے یہ کسی بھی حساس چیز کو برداشت اور تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ کرنا کیا ہوگا؟ اگر اس دودھ کی نزاکتوں کو اس کو برداشت کرنا ہے تو پہلے اس نے اپنی خباثتوں کو دور کرنا ہوگا۔ جو اس کے اندر خبیث چیزیں پائی جاتی ہیں اس کو دور کرنا پڑے گا۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ بہت سے لوگ تھے جن کو علی نہ سمجھ میں آیا، نہ جن کے وجود میں علی اتر پایا۔ وجہ مشکل علی کی نہیں ہے، کیونکہ علی کو تو اللہ نے اتنا پاک بنایا کہ خانہ کعبہ میں علی کو اتار دیا، اتنا پاک بنایا ہے۔ اب علی سے تو مقابلہ، ہاں علی اتنا پاک ہے کہ وہ کعبے میں آنے کے لائق ہے، آپ اتنے پاک نہیں ہیں کہ آپ کا دل علی کی طہارت کو قبول کر پائے۔ بہت سے لوگ ہیں مدینے میں، بہت سے لوگ ہیں۔ اب ظاہر ہے اگر کوئی بھی، ایک سوال کا جواب، اگر کوئی انسان 3 سال کے بعد 4 سال کے بعد گھر آئے اور گھر میں کوئی بچہ گود میں ہو، اب مجھے سب کی تو خبر نہیں، میں اپنے بارے میں فیصلے کرتا ہوں، اپنے مومنوں کے بارے میں۔ میں سب کے فقہ کا احترام کر رہا ہوں، لیکن چونکہ ہماری فقہ ہے تو میں اپنے حساب سے بات کر رہا ہوں، اور جن کی فقہ ہے وہ بھی اس چیز کو نہیں مانے۔ 4 سال کے سفر کے بعد اگر بیوی کی آغوش میں بچہ ہو تو کوئی ماننے کو تیار تو نہ ہوگا۔ تو مسئلہ ہر دور کا تھا، گئے ہیں دور دراز تجارت کے لیے، وہاں سے پلٹ کے آئے تو آغوش میں بچہ، کس کا؟ آپ کا، ہم تو تھے ہی نہیں۔ توجہ، یہ روایات اور تاریخ میں موجود ہے، بچے تھے ہی نہیں، بچہ ہوا ہے، آپ تو تھے ہی نہیں، مسلمان ہے ہی نہیں، بچہ کس کا ہے، پہچانا کیسے جائے، ڈی این اے مشین ہے ہی نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں،
کہ چلو بھیا پتہ فون وون ملا کے کوئی ڈی این اے کر کے کل کر کے پتہ کر لو کہ یہ بچہ کس کا ہے، وہ ہے ہی نہیں، پتہ کیسے چلایا جائے؟ تاریخ نے کہا مشینیں ہو یا نہیں، معیار ہر دور میں موجود تھا۔ کوئی ایسا دور نہیں جب معیار موجود تھا۔ کرتے کیا لوگ؟ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا کام یہ تھا، توجہ چاہتا ہوں، کہ بچوں کو اپنی گود میں لیتے تھے، راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے، علی کا گزر ہوتا تھا، اگر بچہ علی کو دیکھ کر علی کی طرف جانے کی کوشش کرتا تھا، علی کو دیکھ کر مسکراتا تھا، تو باپ یہ مانتا تھا اپنا ہی ہے، کیونکہ نجس کے اندر علی کو دیکھ کر مسکرانے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ یہ کر ہی نہیں سکتا ہے بھائی۔ اسی لیے تو کہا گیا، کیوں کہا جاتا ہے آج ہم نے تھوڑا سا رواج کو بدل دیا، آج ہم نے مزاجوں کو بدل دیا، آج کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پوری مجلس ہو جاتی ہے، علی کا نام بھی نہیں آتا۔ کیوں یہ کہا گیا؟ یہ ظلم ہے علی کے اوپر۔ پیغمبر کیوں کہہ رہے ہیں کہ جہاں بیٹھو علی کا ذکر کرو، زینو مجالسکم، ہر جلسے کا آغاز ذکر علی سے کرو۔ یہ ذکر علی کے لیے کہا کیوں جا رہا ہے؟ تاکہ جس کے بیچ میں بیٹھو یہ جان لو ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے بھی کہ نہیں۔ بھائی اسلام نجاستوں کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر علی کو سنیں اور مسکرائیں تو بیٹھنا، ورنہ کل سے ان سے راستہ بدل لینا۔ یہ چیزیں کس لیے پیش کی جا رہی؟ اب وہ لوگ گود میں بچوں کو لے کر آ گئے، اگر مسکرایا، ہمکا، علی کی طرف جانے کی کوشش کی تو اپنا، ورنہ بیگانہ۔ یہ معیار کس لیے پیش کیا گیا؟ تاکہ نسلوں کو ایسا بناؤ کہ ان کے اندر اقدار الہیہ کو اٹھانے کی صلاحیت ہو جائے، اللہ کی ویلیوز کو سنبھالنے کی صلاحیت ہو جائے۔ ورنہ بہادر بازو وہ ہیں جن کا موٹا ہونا ضروری نہیں ہے۔ کتنے سماج میں ایسے ہوتے ہیں اچھے خاصے ہٹے، سماج بگڑ رہا ہے، ہمت نہیں پڑ رہی ہے، اور کتنے ایسے ہوتے ہیں کھانے کو نہیں ہے، غلط کاندھے کا ٹوٹ پڑے کا، اس لیے کہ باطل سے مقابلہ کرنے کے لیے علی کا صاحب علی جیسے کردار کی حصول کی ضرورت ہے، ورزش والے بدن کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا جو تاریخ نے جس حوالے سے گفتگو کی وہ کیا ہے؟ کیا معیار اس چیز کو سمجھو، میں اپنی بات کو سمجھ رہا ہوں، بات گلانی ہو جائے گی۔ معیار کسے سمجھنا ہے؟ کا معیار اگر جاننا ہے اور معیار کے اعتبارات سے پہچاننا ہے تو تنہا انہیں نہ دیکھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی لفاظیوں کو نہ دیکھو، دیکھو کہ اس کا اثر آیا ہے کہ نہیں۔ لہذا ہمارے یہاں گفتگو اس کے اوپر ہوتی ہے، اسلام کو کس نے نقصان پہنچایا؟ کسی بت پرست نے، کسی گرجا گھر والے نے، کسی کنیسہ والے نے۔ کہ لا الہ الا اللہ وہ لوگ بھی کہتے تھے جنہوں نے نبی کی بیٹی کا حق نہیں لیا۔ لا الہ الا اللہ وہ لوگ بھی کہتے تھے جنہوں نے علی مرتضیٰ کا حق لے لیا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو وہ لوگ بھی کہتے تھے جو نبی کو چھوڑ کر میدانوں سے جا رہے تھے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو وہ لوگ بھی کہہ رہے تھے جو نبی کی نبوت میں شک بھی کر رہے تھے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو وہ لوگ بھی کہہ رہے تھے جو آل رسول کو تحقیق کر رہے تھے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ لوگ بھی کہہ رہے تھے جو امت کی آبروؤں اور عورتوں کے ساتھ دن دہاڑے اور رات کے سناٹے میں تجاوز اور گستاخیاں کر رہے تھے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو وہ لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے پیغمبر کو قتل کرنے کی سازش کی وہ تو اچھا ہوا اللہ نے چراغ آسمانی کو جلا دیا، چہرے دکھ گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب چہرہ دکھا امت خاموش تھی، کسی ایک کو بڑی پریشانی تھی۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔
توجیہیں کرتے رہیے. اسلام حقیقتوں کو پیش کرتا ہے. اگر حقیقتوں کو سمجھنا ہے تو حقیقت کردار کو سمجھو, حقیقت گفتار کو سمجھو, حقیقت رفتار کو سمجھو. اسلام شعبدے بازی کا نام نہیں ہے, اسلام جادوگری کا نام نہیں ہے, اسلام فریب کا نام نہیں ہے. اسلام ایک کھلی ہوئی تلوار ہے, اور اللہ نے اس کھلی ہوئی تلوار کا نام علی ابن ابی طالب رکھا ہے. یہاں پر باطل زندہ نہیں رہ سکتا, یہاں پر کفر زندہ نہیں رہ سکتا. تو پھر کس کے پیچھے جانا ہے؟ معلوم تو ہو گیا کہ مسلمانوں کے پیچھے نہیں جانا ہے, معلوم تو ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کے پیچھے نہیں جانا ہے, معلوم تو ہو گیا محمد الرسول اللہ کے پیچھے جانے والے کی ضرورت نہیں ہے. تو کس کے پیچھے جائے؟ کا قرآن سے پوچھو, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. کا اگر پیروی کرنا ہے, پیچھے پیچھے جانا ہے, تو اس کے پیچھے جاؤ کہ اللہ اسے اتنا پیار کرتا ہے, اللہ اسے محبت کرتا ہے, کیونکہ یہ وہ قوم ہے, یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں تو اس طریقے سے نکلتے ہیں کہ دشمن تو پیچھے ہٹ جائے, یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں. یہ نہیں ہٹنے والے پیچھے, ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا. یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے جس کے لیے پھر کہا کون لوگ؟ کا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ محبت کرتا ہے, جن کو اللہ پیروی کا حکم دیتا ہے, جن کی اللہ محبت کے وعدے دیتا ہے, جن کی محبتوں کے بدلے میں اللہ جنت کے وعدے دیتا ہے. ان کی عظمتوں کو سمجھو, ان کے مزاج کو سمجھو, ان کے سلیقوں کو سمجھو. اور پھر عجیب بات کہی ہے, آج دنیا یہ کہتی ہے علی سے مقابلہ کروانے کے لیے, علی سے بات کرنے کے لیے دنیا آج بات کرتی ہے. سورہ والعادیات نے جب علی کی فضیلتوں کو بیان کرنا شروع کیا تو علی کی تو بات بھی نہیں لے کر آیا. قرآن نے آواز دی, والعادیات ضبحا والموریات قدحا والمغیرات صبحا. قرآن نے جب گفتگو کو شروع کیا, یہ جنگ سلاسل ہے جس کی داستان کو پیش کیا جا رہا ہے. کہا علی جب گھوڑے پر بیٹھے چلے ہیں دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے, تو اب قرآن علی کی بات نہیں کہہ رہا ہے, قرآن کہہ رہا قسم ہے اس گھوڑے کی جو زمین پر توجہ چاہتا ہوں, قسم ہے اس گھوڑے کی جو زمین پر ٹاپے مار کر آگے بڑھ رہا تھا, قسم ہے اس گھوڑے کی جس کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکل رہی تھی. تو پتہ یہ چلا اگر علی کی بات تو الگ ہے, اگر قرآن کی بات کو پیش کر رہا ہے, جس گھوڑے پر علی بیٹھ جائے اللہ اس کی گھوڑے کے قدموں کی قسمیں کھا کر بیان کر رہا ہے. تو اب تو دنیا سمجھے قرآن علی کے گھوڑے کی مثال کو پیش کر رہا ہے اور ایک تصور پیش کر رہا ہے. تم علی کے گھوڑوں کی ٹاپوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے, علی کا مقابلہ کیا کرو گے؟ اس مثال کو پیش نہیں کیا جا سکتا. لہذا یہ جلن ہے, یہ حسد ہے, اور اس حسد اور جلن کا نتیجہ یہی ہے کہ شجر طیبہ کو مٹا دیا جائے. اور ظاہر ہے کہ جب شجر طیبہ کو مٹانے کی بات آئے گی تو ہر طریقے کے انسان کوشش کرے گا, اور اپنی تمام تر کوششوں میں انسان کامیاب ہونے کی بھی کوشش کرے گا. لیکن اس کو قرآن نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونک مار کر بجھا دیں. اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا. تم تاریخ کے اوراق میں علی کو گالیاں تو دے سکتے ہو, لیکن وقت تمہارے وجود کو گالی بنا دے گا. تم علی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اور دیکھ لیجئے, کل تک جو علی کو چھپانا چاہ رہے تھے وہی آج علی کو بتانا چاہ رہے, کیونکہ علی مٹ نہیں سکتا, علی کے وجود کو فنا نہیں کیا جا سکتا. علی نور خدا کا نام ہے, علی اللہ کی کھلی ہوئی تلوار کا نام ہے, علی ہیبت الہی کا نام ہے, علی بولتے قرآن کا نام ہے, علی کی محبت ایمان کا نام ہے. یہ ساری چیزیں کیوں پیش کی جا رہی ہیں؟ سب سے بڑا جرم اور ظلم یہ ہے کہ اگر کسی کم نسب کے سامنے کسی با نسب کی بات کی جائے تو کم نسب کو خود بخود نفرت ہونے لگتی ہے. کل ہو یا آج ہو, آپ کسی شریف کا تذکرہ
ان کے سامنے کریے جن کا قبیلہ شرافتوں سے کوسوں دور ہے، تو فوراً نفرت شروع ہو جاتی ہے، فوراً جلن شروع ہے، ارے بھائی ان کی بات نہ کرو، ان کی بات نہ کرو، ان کی بات نہ کرو۔ اہل بیت نے اپنے شجروں کو پیش کیا ہے، اپنے شجروں کی فضیلت کو پیش کیا ہے، ان لوگوں جیسے نہیں۔ یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ کسی صاحب کے سامنے اگر شجروں کی بات ہوتی تھی تو وہ ناراض ہو جایا کرتے تھے۔ ہاں، ناراض کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ غلط نسلوں کی بات ہوگی تو ہم پھنس جائیں گے۔ لہذا اللہ نے شرافت عطا کی ہے شریفوں کو۔ وہ الگ سی بات ہے، یزید اس لیے تخت خلافت پر نہیں بیٹھا کہ اس کے پاس طاقت زیادہ تھی۔ توجہ چاہتا ہوں، یزید اس لیے نہیں بیٹھا کہ اس کے پاس طاقت زیادہ تھی، جن کے سامنے بیٹھ رہا تھا وہ کمزور تھے۔ سماج میں اگر کوئی یزید بن کر سامنے آ رہا ہے تو اس کا مطلب یزید پاورفل نہیں، ہم کمزور ہیں۔ ظلم اس لیے نہیں بڑھتا کہ ظالم کے پاس طاقت ہو، چونکہ لوگوں کے پاس ظلم سہنے کی ہمت آ جاتی ہے۔ اہل بیت نے یہ کہا ہے ظلم نہ سہنا، کوئی ہو یا نہ ہو اکیلے کھڑے ہو جائے، کمپرومائز نہیں ہے کردار علی۔ یہ تو ستم ظریفی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو نہ پہچانوایا گیا نہ پہنچایا گیا، لہذا ہمیں ظلم قبول کرنے کی عادت پڑ گئی اور اس ظلم کو ہم بہانہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ کیا کرے، کچھ ہو نہیں سکتا، لڑ نہیں سکتے ہو، سچ بول تو سکتے ہو۔ اہل بیت کا کردار یہ تو بتاتا ہے خاموشی جائز نہیں، لہذا دشمن نے پوری کوشش کی، دنیا ساری خاموش، امام حسین کھڑے ہو گئے اور ہم کو پیغام دیا کہ ظلم کے خلاف خاموشی صحیح نہیں، ورنہ امام حسین کی نمازوں کو یزید نہ روکتا، امام حسین کے روزوں کو یزید نہ روکتا، نہ خانہ کعبہ کے طواف کو روکتا۔ امام یہ چاہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری خاموشی یزیدوں کو تخت نشین بنواتی ہے، مجھے بولنا ہے اور اس کے لیے قربانی دینا ہے، آسان بات نہیں ہے قربانی دینا۔ میں نے عرض کیا کہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، آج ہمیں دین بڑی آسانی سے مل گیا ہے، جب کوئی چیز آسانی سے مل جائے تو پھر وہ قدر نہیں کرتے ہیں، جب کوئی چیز بڑے پیار سے مل جائے تو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ دین کا درد ہمیں کیا پتہ ہے، ہم کو تو سب کچھ مل گیا، ہم تو کبھی کبھی مسجدوں میں ہی آ کے لڑ لیتے ہیں، ایک دوسرے سے اختلافات دینی درسگاہوں اور دینی عبادت خانوں میں ہم جا کے کرتے ہیں۔ جانتے کیوں؟ کیونکہ اس دین کو سینچنے میں ہمارا خون لگا ہی نہیں۔ اگر ہمارا خون لگا ہوتا، جو چیزیں ہم زحمتوں سے بناتے ہیں اس کو برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے اس راستے میں قربانیاں نہیں دی۔ 30واں بھی ہے اور روایتوں کے مطابق 10 سفر بیوی کی شہادت بھی۔ میں نے کل کچھ اشارے آپ کے سامنے کیے اور آج آپ کے سامنے کچھ اور مسائل پڑھوں۔ حسین کی بچی سکینہ بنت حسین ایک ایسی مظلومہ، ایک ایسی معصومہ، ایک ایسی حسین کی چہیتی بیٹی کہ کربلا سے پہلے اس نے زمین پر قدم نہ رکھا اور کربلا کے بعد اس کو آغوش نصیب نہ ہوا۔ بس ارباب اعظم میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ مقتل جن چیزوں کو پیش کرتا ہے اور مقتل جن چیزوں کو بیان کرتا ہے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن کربلا نے، میں آج تھوڑا سا مسائل بیوی کا پڑھوں۔ کربلا نے جس چیز کو پیش کیا، حسین کی وہ دکھیاری بیٹی، حسین کی وہ مظلومہ بیٹی، بی بی زینب ہمیں معاف کریے گا، آپ تو کربلا کے کمال کو پہنچانے والی ہیں، مقصد کربلا کو پہچانتی بھی ہیں اور پہنچانا بھی ہے۔ آپ تو سربراہ ہیں اس پورے اپنے خاندان کی، لیکن عزادارو جناب سکینہ، میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ بڑوں کے اوپر جب ظلم ہوتا ہے
تو انسان کہتا ہے کہ بڑوں سے کوئی دشمنی ہوگی، بڑوں سے کوئی عداوت ہوگی، بڑوں سے کوئی رابطہ خراب ہوگا. لیکن اگر کسی کے گھر پہ لوگ لڑائی بھی ہو جائے تو پہلے ہی کہہ دیتے دیکھو بچوں کو کچھ نہ کہنا، بچوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، بچوں سے ان کو لے جاؤ الگ رکھ دو. کیوں؟ کیونکہ بچوں سے کوئی مطلب ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن کربلا میں آپ جانتے ہیں کربلا میں سب سے بڑا ظلم کیا ہو گیا؟ کربلا میں سب سے زیادہ جس کے اوپر ظلم ہوا ہے وہ حسین کے سکون سکینہ کے اوپر. مقتل اس چیز کا ذکر کرتا ہے کہ جب عصر عاشور کا مقام ہے، خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے، تو ایک مرتبہ ظالم نے یہ دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کے کان میں گوشوارے. عام شرافت کیا کہتی ہے؟ عام ظالم بھی ہو، میں ابھی یہاں پر اس ظلم کی بات نہیں کر رہا ہوں، کربلا میں ہو کیا گیا. مظلومیت کربلا کو سمجھنے کے لیے کربلا کو سمجھنا چاہیے. لوٹنا ہی ہے تو گوشوارے مانگے بھی تو جا سکتے ہیں. اگر چھیننا ہی ہے تجھے گوشوارے چاہیے، تجھے بندے چاہیے، مانگا بھی تو جا سکتا ہے. لیکن مقتل یہ کہتا ہے بیوی سے گوشوارے مانگے نہیں گئے ہیں بلکہ ہاتھ سے کھینچ لیے گئے. سکینہ کے گوشوارے لمحے پھٹ گئی ہیں. عزاداروں اور مقتل اس چیز کا ذکر کرتا ہے، اور بعض نے مقاتل میں شدت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ جب بچی اس ہنگام میں جب خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی، تیزی کے ساتھ بھاگ رہی تھی، لبیں پھٹ چکی تھی، اچانک شمر ملعون نے ایسا تمانچہ مارا ہے کہ بی بی خاک کربلا پر گر گئی. کس کو پکارے حسین کی بیٹی، کس کو آواز دے حسین کی بیٹی؟ کوئی نہیں ہے عزاداروں، کوئی اپنا نہیں ہے. اب وہ چچا نہیں ہے جو سکینہ کو سنبھال لے، اب علی اکبر نہیں ہے جو سکینہ کو سنبھال لے. ہاں عزاداروں، سکینہ چلی ہے شام و کوفے کی منزل کو طے کرنے کے لیے. بعض جگہ پر یہ ہے کہ جب جناب سکینہ کو جناب رباب کے ساتھ، یا بعض یہ کہتے ہیں اونٹ پر بٹھایا، اور بعض نے یہ کہا ہے بچوں کو الگ بٹھایا، اور حد یہ ہے بعض یہ کہتے ہیں تاکہ اونٹوں کی رفتار اچھی ہو جائے اس لیے بچوں کو پیٹھوں سے باندھ دیا گیا ہے تاکہ بچے روئیں تو اونٹ تیز چلے، بچے چیخیں تو اونٹ تیز چلے. عزاداروں، حسین کی بچی کو پشت شتر سے باندھ دیا گیا ہے. جیسے جیسے اونٹ چلتا ہے سکینہ کا جسم چھلنی ہوتا ہے. اے عزاداروں، حسین کی بچی سکینہ کوفے سے تو پار ہو گئی لیکن شام کا زندان پہنچا. مقتل یہ کہتا ہے سب تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں لیکن سکینہ در زندان پر بیٹھتی ہے. اے پھوپھی اماں، یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ اے میرے لال، یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. پھوپھی اماں، ہمیں کب گھر جانا نصیب ہوگا؟ اے پھوپھی اماں، ہمیں کب مدینے جانا نصیب ہوگا؟ عزاداروں، لوگوں رات بھی آ گئی. آج سکینہ کو اپنا بابا یاد آ گیا. رات کا سناٹا ہے، واہ بتا اے میرے بابا، اے میرے بابا. آوازیں بلند ہے. اچانک یزید کے دربار میں، یزید کے محل میں آواز پہنچی. پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہا حسین کی بچی کو حسین یاد آ گئے ہیں، حسین کو یاد کر کے رو رہی ہے. اے عزاداروں، اسی اثنا میں یزید نے امام کا سر بھیجا. مقتل یہ کہتا ہے جیسے ہی جناب سکینہ کے پاس باپ کا سر آیا ہے، سکینہ کو باپ کا سر دیا گیا، باپ کے سر کو لیا. ایک جملہ کہتی ہے اے بابا، ابھی تو آپ خواب میں آئے تھے، ابھی تو آپ تھے. اے بابا، یہ آپ کی گردن کس نے کاٹی؟ اے بابا، مجھے کس نے یتیم کر دیا؟ مجھے کس نے، میرے بابا کو کس نے مار دیا؟ عزاداروں، لو روتے روتے حسین کی بیٹی خاموش ہو گئی. اب جب زینب
سکینہ دنیا سے جا چکی ہے، جناب سکینہ کو سید سجاد لے کر چلے، دفنا دیا۔ اے عزادارو، وہ وقت بھی آیا، زندہ سے رہائی ہوئی، چادریں ملنا شروع ہوئی، لے کر چلے چھوٹی رضا، قبر سکینہ پہ ڈالا۔ اے سکینہ وطن چلو رہائی، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آ گئے شام کے زنداں میں اندھیرے بابا، کھا گئے شام کے زنداں میں اندھیرے بابا، کھا گئے شام کے زنداں میں اندھیرے بابا۔ کس کو کہتے ہیں یتیمی یہ سنا تھا میں نے، آپ کے بعد یہ احساس ہوا ہے بابا، کھا گئے شام کھا گئے شام کے زنداں میں اندھیرے اب آپ کے بعد یتیمی کی سزا پائی ہے، اتنی تنہا ہوں کہ سایہ ہے نہ پرچھائی ہے، رات رو رو کے گزرتی ہے تو دن ماتم میں، قید خانے میں یوں ہی سال کٹا ہے بابا، زندگی میری دکھوں سے ہے عبارت بابا، ایسی قسمت نے دکھائی ہے مصیبت بابا، میں جو روتی ہوں تو لگتے ہیں تماچے بابا، آپ کی یاد میں رونا بھی سزا ہے بابا، کھا گئے شام کے زنداں میں اندھیرے بابا، کھا گئے شام کے زنداں میں اندھیرے بابا، اشک آنکھوں سے نکلتے ہیں لہو کانوں سے، اب درندوں سے نہیں خوف ہے انسانوں سے، ایک مجبور یتیماں پر ستم ڈالتے ہیں، میری تقدیر میں دروں کی جفا ہے بابا، کھا گئے شام کے زنداں میں اندھیرے بابا، کھا گئے شام کے زنداں میں اندھیرے بابا، آپ کی طرح سے روٹھے ہیں اجالے بابا، کون زندان سے اب مجھ کو نکالے بابا، تم نے مانگا تھا دعاؤں میں خدا سے جس کو، اب وہی بیٹی ہے زندہ ہے جفا ہے بابا، کھا گئے شام کے زنداں میں اندھیرے بابا، کھا گئے شام کے زنداں میں اندھیرے بابا، کتنے ارمان تھے کہ زندہ سے میں گھر جاؤں گی، ایسا لگتا ہے یہیں رو رو کے مر جاؤں گی، یہ ستمگار سکینہ کو
عاشق کو ملا ہے بابا کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا کہتے ہیں یہ زندہ کے اندھیرے مجھ سے موت ہی آئے گی اب مجھ کو دلا سے دینے میری ہر سانس ہی رہتی ہے ستم کی زد پر ایسے جینے سے تو مرنا ہی بلا ہے بابا کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا زخم لاکھوں ہے کلیجے میں دکھاؤں کیسے مجھ پہ جو بیت رہی ہے وہ بتاؤں کیسے پیاس لگتی ہے تو پی لیتی ہوں آنسو اپنے شمر کے در بے سکینہ کی غذا ہے بابا کھا گئے شام میں اندھیرے بابا کھا گئے شام کے زندہ میں لفظ مظہر نے جو لکھے ہیں لہو روتے ہیں شادماں سے یوں اشک عذاب بہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ زندہ سے صدا آتی ہے کیسا نوحہ میری غربت پہ لکھا ہے بابا کھا گئے شام کے زندہ نیزے سے اصغر کو نظر آئی جو مادر دیکھا کھلا سر ہے پریشان ہے مضطر رونے لگے کہنے لگے تب علی اصغر ماں مجھے اپنے سینے سے لگا لے ماں مجھے اپنی گودی میں چھپا لے ماں میں نے پہ ہوں ماں میں نے پہ ہوں ماں مجھے اپنے سینے سے لگا لے ماں مجھے اپنی گودی میں چھپا لے ماں میں نے پہ ہوں ماں میں نے پہ ہوں اماں بہت دن ہوئے جھولے میں نہ سویا ماں تیری عزت کی قسم بھی نہ رویا اب تجھے دیکھا تو میرے لب ہوئے گویا آج کو دیکھا تو جھولا سا بنا دے سینے سے لگا دے ماں میں نے پہ ہوں ماں میں نے پہ ہوں ماں مجھے سینے سے لگا دے ماں مجھے اپنی گودی میں چھپا لے ماں میں نے پہ ہوں ماں میں نے پہ ہوں جسم کہاں سر ہے کہاں آئے مقدر اماں بدل رہ گیا کربل کی زمین پر اماں تیرے ساتھ چلایا میرا سر کرتا تجھے کیسے لے لوں کے حوالے سینے سے لگا لے ماں میں نے پہ ہوں ماں میں نے ماں مجھے اپنے سینے سے لگا لے ماں مجھے اپنی گودی میں چھپا لے ماں میں نے پہ ہوں ماں میں نے پہ ہوں گرم ہوا گرم زمین چلتا ہوا تیر اماں ذرا سوچو میرے گھر سے بڑا تیر کیسے کہوں حلق پہ جس وقت لگا تیر ہو گئے بے ہوش مجھے دیکھنے والے سینے سے لگا لے ماں میں نے پہ ہوں ماں مجھے اپنے سینے سے لگا لے
सकीना ने नहीं मुझको किया प्यार, कर वो भला खूब कहाँ शाम का बाजार, डरती है क्या तू से भरे देख के रुखसार, मैसे के नजदीक जरा उसको बुला ले, सीने से लगा ले, माँ मैंने जेब हूँ, माँ मैंने जेब हूँ, माँ मुझे अपने सीने से लगा ले, माँ मुझे अपनी गोदी में छुपा ले, माँ मैंने जेब हूँ, माँ मैंने जेब हूँ। तू में न तूने कभी घर से निकाला, अम्मा बड़े प्यार से तूने मुझे पाला, आज नहीं कोई मुझे देखने वाला, तू ही मुझे तू की शिद्दत से बचा ले, सीने से लगा ले, माँ मैंने जेब हूँ, मुझे अपनी सीने से लगा ले, माँ मुझे अपनी गोदी में छुपा ले, माँ मैंने जेब हूँ, माँ मैंने जेब हूँ। देख तेरा लगते जिगर यूं तो है सिकर, नैज़ा सवारी में अकबर के बराबर, नौके सीना पर है सितारा सा मेरा सर, मेरी शुजाअत पे गले मुझको लगा ले, सीने से लगा ले, माँ मैंने जेब हूँ, माँ मैंने जेब हूँ, माँ मुझे अपने सीने से लगा ले, माँ मुझे अपनी गोदी में छुपा ले, माँ मैंने जेब हूँ, माँ मैंने जेब हूँ। बाबा का सर भाई का सर नौके सीना पर, आपके सर पर नहीं अम्मा कोई चादर, कैसे मैं बर्दाश्त करूँ अम्मा ये मंजर, उठती हुई आंख से मुँह अपना छुपा ले, सीने से लगा ले, माँ मैंने जेब हूँ, माँ मैंने जेब हूँ, माँ मुझे अपने सीने से लगा ले, माँ मुझे अपनी गोदी में छुपा ले, माँ मैंने जेब हूँ, माँ मैंने जेब हूँ। टुकड़े कलेजा हुआ बालों का हर एक दान, नैज़े पे गोया हुआ जब छोटा सा कुरान, माँ की ये आवाज थी बस सरवर रेहान, हाथ वो आजाद तो अरमान निकाले, सीने से लगा ले, माँ मैंने जेब हूँ, माँ मैंने जेब हूँ, माँ मुझे अपने सीने से लगा ले, اسیر قافلہ دربار شام جب آیا، یزید زینب کبریٰ سے یوں ہوا گویا، لو آج راز و تو عز و منتشا کا کھلا، کہ باوقار ہوا کون کون ہے رسوا، او بد کلام ٹھہر، او بد کلام ٹھہر بولی زینب کبریٰ، نشے میں مست ہے آیت یہ پوری سب کو سنا، وہ ہاتھ خیر کا ہے کون مجھ کو یہ تو بتا، کہ جس سے ذلت و توقیر بانٹتا ہے خدا، وہ ہاتھ تو ہے کہ وہ ہاتھ تو ہے کہ ہم اہل بیت ہے اس کے، ہم ہی ہے عزت و ذلت کے بانٹنے والے، ید کل خیر بھی ہم رب کعبہ کی قسم، ید کل خیر بھی ہم رب کعبہ کی قسم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار سربی لہج میں آواز علی گونج اٹھی، ظلم اور جبر کے دربار پہ بجلی سی گری، لائے گے رنگ ہے جس نے ہمیں عزت بخشی، سورہ روم سے شہزادی نے آیت یہ پڑھی، جو برے تھے سو برا، جو برے تھے سو برا ان کا ہی انجام ہوا، جس نے قرآن کو جھٹلایا وہ ناکام ہوا، ید کل کی قسم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار
کہا تو نے کہ حق سے ہمیں رسوائی ملی. ہم یہ کہتے ہیں ہمیں عزت و سچائی ملی. ہم کو قرآن ملا رب کی شناسائی ملی. میرے پیاروں کو سینہ پر بھی پذیرائی ملی. ابن مرجان تیرے چھپو دستار طلب. کربلا آ گئی اب شام کے دربار طلب. یہ دل کی قسم نبھاتا میرا سر دربار کر دیا قتل ہمیں تم نے غلط سوچا ہے. گوشت اپنا ہی چبایا ہے بدن نوچا ہے. کیا خبر تجھ کو کہ ہم لوگوں کا رتبہ کیا ہے. آل عمران میں اللہ کا یہ وعدہ ہے. شہداء سورت قرآن سدا زندہ ہے. وہ تو وہ ان کے محبان سدا زندہ ہے. ید کعبہ کی قسم نبھاتا میرا سر دربار ستم. تم تھے 9 لاکھ درندے وہ 72 انسان. ان 72 میں بھی اصغر 27 تشنہ کہا. ایسے معصوم قسم کھاتا ہے جن کی قرآن. آئے ان پیاسوں کے حلقوں پہ خنجر تھا روا. تم یہ کہتے ہو پہ جنگ حسین آیا تھا. بیٹیوں بہنوں کو پھر ساتھ میں کیوں لایا تھا. ید کعبہ کی قسم نبھاتا میرا سر دربار ستم. اے میرے بھائی کے قاتل ہوس سر کے غلام. ان کے ہاتھ بھی ہے میں اور کروں تجھ سے بلا. یوں مخاطب ہوں کہ دل میں ہے میرے غم کی غصہ. مجھ کو دینا ہے حسین ابن علی کا پیغام. کر کے تضحیق نبی تجھ کو مزہ آتا ہے. انتقام میں عہد و بدر پہ اتراتا ہے. ید کل خیر بھی ہم کعبہ کی قسم نبھاتا میرا سر دربار ستم. اے یزید آج نہ کیوں تجھ پہ فلک ٹوٹ پڑے. تو نے وہ ظلم کیے جس سے محمد روئے. آئے ناموں سے نبی پوچھو بازار پھرے. در و دیوار سجے فوٹو سے پتھر برسے. شامیوں ہم پہ نیا اب یہ غضب کرتے ہو. چھوٹی صحرا کو کنیزی میں طلب کرتے ہو. یہ دیکھا کعبہ کی قسم نبھاتا میرا سر دربار ستم. ختم تقریر ہوئی محشر خاموش تھا. یا علی آپ کی بیٹی کا عجب قربا تھا. مردہ دربار پہ چھائی تھی خطیبہ کی صدا. بچ گئی سر اور ریحان وہاں فرش عزا. بھائی کے سر پہ نظر زینب کبریٰ کی پڑی. جھک گئی بال سکینہ پہ علی کی بیٹی. میں بیان سے کروں اپنی مصیبت سے. میں بیان سے کروں
مصیبت تم سے، ارے کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایت تم سے، ارے سنتی ہوں دین خواب یار کا تماچا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، میری آنکھوں سے بہے جاتے تھے آنسو سے دم، میری آنکھوں سے بہے جاتے تھے آنسو سے دم، ارے ہاتھ بھی میں نے لگایا نہیں دادی کی قسم، دینا چاہتا مجھے لوگوں نے صدقہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا سلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، سلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا، سلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، سلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا، ہم دیتے ہیں پرساتوں میں عباس ظریفہ، ہم دیتے ہیں پرساتوں میں عباس ظریفہ، اور اصغر بے سیر کا یا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا، بیٹی بنائی داری بدن زخمی کر دیا، بیٹی بنائی داری بدن زخمی کر دیا، سجاد پہ یہ ظلم کیا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا، کانوں سے سکینہ کے اتارے گئے گوہر، کانوں سے سکینہ کے اتارے گئے گوہر، زینب کی بچینی ہے ردا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا، صلوات ایک مرتبہ الحمدللہ دربار سے اپنے تمام درمیان نصیر علی کربلا جان